لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو مذاکرات کے حوالے سے کچھ حقائق بتا سکوں۔ آج 2 نومبر کا دن ہے اور یہ بڑا یادگار دن ہے۔ اس دن قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کارکنان سے ایک حلف لیا تھا۔ ہوں میں ایک حلف نامہ پڑھن لگا، تسی سارے اودے تے پڑھنا ہے نال۔ یہ مجمع واسطے سی بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ رب العزت کو سمیع و بصیر جان کر اور خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حلف پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستانی یہ وہ عظیم جماعت ہے جس نے پورے ملک میں پرامن لبیک یا اقصی مارچ کا اہتمام کیا اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملکی سطح پر، ڈویژن سطح پر، ضلع اور تحصیل سطح پر لبیک یا اقصی مارچ کا اہتمام کیا۔ اور انہی مارچوں کا ہی وہ تسلسل تھا کہ جب نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دلوایا اور اس کا اعلان حکومت پاکستان سے کروایا۔ اور نیتن یاہو جو ہے وہ ایک دہشت گرد ہے اور جنگی جرائم کا مرتکب ہے۔ اور اسی بات کا غصہ تھا ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو، اور اسی غصے کو نکالنے کے لیے انہوں نے قادیانیوں کے کہنے پر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سے وہ جو انتقام لیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ لبیک کی تاریخ جو ہے وہ چل رہی ہے، تو ان کا بھی ایک کلائمیکس ہونا پھر زوال آ جانا ہے، کلائمیکس ہونا پھر زوال آ جانا ہے، کلائمیکس ہونا پھر زوال آ جانا ہے۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، یہ بات ہم سے نہ سنیں بلکہ حضرت علامہ مولانا جلیل احمد شرک پوری صاحب، جو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کوئی ذمہ دار یا کارکن نہیں ہے، وہ کتنے درد کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ 1000 سے اوپر لوگوں کو قتل کیا گیا، پھر ان کی لاشوں کو ٹرکوں میں لوڈ کر کے اوپر کپڑا ڈال کے لے جایا گیا۔ آپ کو حلفاً قرآن لوگ کہیں گے کہ 1000 سے زیادہ بندے چاہیے، 1000 سے زیادہ شادی ہوئی ہے۔ یہ ظلم اور بربریت مرید کے مقام پر تحریک لبیک یا رسول اللہ پر اتنا ظلم اور جبر کیا گیا۔ حالانکہ آپ نے ایسا کام اسرائیل کی غلیظ ترین حکومت میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کام اگر کیا ہے تو پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی گولیوں سے پاکستان کے بیٹوں کو شہید بھی کیا۔ اور قومی خزانے کا جو بے درین استعمال ہے وہ یہ اور یہ ظلم پوری دنیا نے میڈیا کے ذریعے دیکھا، اور اگر آپ یہ ظلم اور جبر ہٹائیں، دنیا سے خوف دور کریں، تو اس کی ویڈیوز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور میں بہت حیران ہوا کہ جب علماء کی موجودگی میں قاتل اعلی پنجاب محترمہ جناب مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اگر 600 بندے مرے ہیں تو دکھاؤ لاشیں کہاں ہیں۔ محترمہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آپ کو صرف پانی نظر نہیں آتا اور آپ یہ پوچھتی ہیں کہ شعیب بتاؤ پانی کہاں ہے، تو آپ کو تو 1000 سے اوپر لاشیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور خون میں تڑپتے ہوئے وہ 1000 سے اوپر عاشقان رسول وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ ویسے حد ہے آپ کے جھوٹ کی، اتنی ڈٹائی سے جھوٹ تو شاید نیتن یاہو بھی نہ بولتا ہو جتنی ڈٹائی کے ساتھ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اور پھر تمام پاکستانیوں کے دل سانحہ مرید کے سے دکھی ہیں۔ اور اسی پر ایک اور ظلم ہوا کہ لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا، مساجد کو سیل کیا گیا، مدارس کو سیل کیا گیا، اور پھر ماں باپ کے سامنے بچوں کو باندھ کے پانی کے ڈرموں میں ڈبکیاں لگوائی گئیں تاکہ ان کے والدین لا تعلقی کا اظہار کریں۔ اور جب یہ ظلم ہوا تو لوگوں کو بٹھا کے ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی۔ اور میں کارکنان سے کہوں گا جو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان ہیں کہ جنہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ جو لبیک یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ کبھی دل سے منحرف نہیں ہوتا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کارکنان کی عظمت و شان کو جو ہر ظلم اور جبر سہ کر بھی جنہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آج بھی وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں اور لا تعلقی نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت ضرور ہماری مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ ایک دن یہ ظلم کی سیارات ختم ہوگی، اور انشاءاللہ وہ سورج طلوع ہوگا جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرتے ہوئے طلوع ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا کہے گی دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ اب میں آپ کو مذاکرات کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ مذاکرات میں کیا ہوا، کہ میں خود بھی مذاکراتی ٹیم میں شامل تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مذاکرات تو ہوئے ہی نہیں۔ آپ اگر غور سے دیکھیں اور سنیں جو سوشل میڈیا پہ آیا تو ایک حکومتی نمائندہ کہہ رہا ہے جی مذاکرات ہوئے ہی نہیں،
محسن نقوی کہہ رہا ہے جی آخری رات تک مذاکرات ہوئے ہیں. ایک یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے، مذاکرات ان سے ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے. دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ مذاکرات والی بات تو درست نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، البتہ رابطے ضرور ہوئے ہیں. تو یہ حکومتی نمائندے بات کر رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں مذاکرات ہوئے، ایک کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں ہوئے. تو مذاکرات کے بارے میں اگر کسی نے بات کی بھی ہے تو آپ اگر غور سے سنیں گے تو وہ کہے گا کہ آخری رات تک وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ان آفیشل مذاکرات ہوں گے. تو کیا آپ اس کو مذاکرات کہیں گے؟ مذاکرات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آفیشل ہوں اور بندے با اختیار ہوں. تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو مذاکرات کا نام دے لیں، کہہ لیں کہ یہ مذاکرات تھے. رات کے آخری پہر ہمیں بلایا گیا، اور آپ کو پتا ہے آج کل مغرب بھی تقریباً 5:45 ہو جاتی ہے، سردیوں کی رات ہے، اور رات ہمیں تقریباً 1 بجے مذاکرات کے لیے بلایا گیا. مذاکراتی ٹیم وہاں پر پہنچی مذاکرات کے لیے، تو وہاں جو ذمہ داران بیٹھے تھے ان کے ساتھ ہم نے گفتگو شروع کی. جب گفتگو شروع کی تو انہوں نے کہا بس گفتگو اور مذاکرات یہی ہے کہ آپ فوری طور پر اعلان کریں، اس کو ختم کریں اور جائیں. ہم نے کہا یار ایسے تو نہیں ہوتا، اور آپ نے مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی ہماری 2 لاشیں گرا دی. انہوں نے کہا جی ہم اور کوئی بات نہیں کریں گے، آپ اس کو ختم کریں، وائنڈ اپ کریں، اس کا اعلان کریں اور جائیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم معاملات کو الجھانا نہیں چاہتے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بات تو کریں ہمارے ساتھ، آپ نے ہمارے اتنے بندے شہید کر دیے، ہمارا جرم کیا تھا؟ ہم تو صرف اظہار یکجہتی کے لیے نکلے تھے، ہم نے کوئی لڑائی جھگڑے والی بات کی ہے، کوئی ایسا معاملہ تو ہم نے کیا نہیں ہے. جب ہم نے ان کی صورتحال دیکھی کہ یہ تو کسی بات پہ نہیں آ رہے تو ہم نے کوشش کی کہ شاید ہم ان کو بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں. ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارا امریکن ایمبیسی کوئی جانا ضروری نہیں ہے، یہ ہم پہ فرض واجب بھی نہیں ہے. اگر جیسے آپ کہہ رہے ہو ملک کے حالات خراب ہیں تو ہم یہیں پر اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ قریب تھانوں میں ہمارے بندے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں. ہم فاتح شریف پڑھیں گے شہداء کے لیے اور غزہ کے شہداء کے لیے، اور فاتح شریف پڑھ کے ہم لوگ چلے جائیں گے. تو میں الفن کہتا ہوں کہ وہ جو مذاکرات کے لیے بیٹھے تھے انہی میں سے ایک بندے نے کہا کہ جی اس کا تو ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جو مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے، تو آپ اس کو مذاکرات کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ پھر ہم نے کہا کہ ہمیں آدھے گھنٹے کی مہلت دیں تاکہ ہم اپنے امیر محترم سے بات کر کے واپس آ جائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جلدی جائیں. ہم نے گاڑی نکالی اور تیزی سے چلتے گئے. جو بات ہوگی وہ ہم سچ کریں گے کہ جب ہم پولیس کے ناکے پر پہنچے تو انہوں نے ہمیں روک لیا. پھر ہم نے مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا جس میں ہوم سیکرٹری بھی تھے، چیف سیکرٹری بھی تھے اور بھی ساتھی تھے. ہم نے ان سے رابطہ کیا تو پھر انہوں نے فون پہ کسی بندے کو بتایا تو پھر انہوں نے ہمیں جانے دیا. ابھی جہاں ہمارا مارچ ہو رہا تھا ہم اس سے تقریباً کوئی 4 کلومیٹر دور تھے، اور راستے میں ہم نے دیکھا کہ ہر طرف فورسز ہی فورسز ہیں. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پورے ملک پر چڑھائی کرنے کے والے ہیں. یہ تو ایک طرف ہے، آگے جو فورس ہے وہ علیحدہ ہے، جو سائڈوں پہ فورس تھی وہ علیحدہ تھی. ہم نے ان کی ہائی مشینریز دیکھی، ان کے تیور دیکھے، تو ہم نے امیر محترم کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ ان کے عزائم بہت خطرناک ہیں اور یہ کسی صورت نہیں رکیں گے اور ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیں گے. تو امیر محترم نے فوراً ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو اختیار ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ من و عن قبول کیا جائے گا. اور بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی کہے گی ہم بالکل مانیں گے، لیکن یہ گولی، یہ شیلنگ، یہ بند کرو. تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ آپ وہاں پر بھی اعلان کر دیں کہ مذاکراتی کمیٹی کو ہم نے مکمل اختیار دے دیا ہے، وہ با اختیار ہیں. تو وہاں پر اعلان امیر محترم نے بھی فرمایا اور حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن صاحب جو کہ رکن شورا ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا، جس اعلان کو پوری دنیا نے سنا. ہم نے پھر مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا کہ اب آپ صرف 10 سے 15 منٹ کے لیے فورسز کو پیچھے کر دیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم یہ ختم کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں. اتنے میں شیلنگ شروع ہو گئی اور بہت خطرناک طریقے سے انہوں نے شیلنگ شروع کی. تو ہم نے فون کر کے کہا کہ آپ شیلنگ بند کروائیں، ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھ کر یہاں سے اعلان کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا کہ کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی، پھر اتنی دیر میں فائرنگ بھی شروع ہو گئی اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا تھا. فائرنگ ہمارے سامنے ہو رہی تھی، شیلنگ ہمارے سامنے ہو رہی تھی، وہاں دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ صحیح ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے بغیر ہی سٹیج پر جا کر ختم کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ خدارا یہ ظلم رکوائیں. تو وہ کہنے لگے کہ کچھ نہیں ہو رہا. پھر شہادتوں پر شہادتیں ہو گئیں اور انہوں نے ہماری کوئی بھی بات نہیں مانی. اور پھر پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ کس طرح صفاقانہ اور ظالمانہ طریقے سے انہوں نے لاشیں گرا دی.
جو ہمارے لوگ شہید ہوئے وہ یقیناً راہ فلسطین کے شہداء ہیں، اور یہ شہداء ختم نبوت ہیں، کیونکہ قادیانی یہ چاہتے تھے کہ تحریک لبیک والوں کی آواز کو بند کر دیا جائے۔ مذاکرات کے دوران بھی مذاکراتی ٹیم کے ایک بندے نے کہا کہ قادیانیوں کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آپ ہیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کچھ ایسے افراد ہیں، کچھ ایسے قادیانی پیچھے ہیں جو پش کر رہے ہیں، اور پنجاب حکومت ہمارے اوپر یہ ظلم کے پہاڑ ڈال رہی ہے۔ بہرحال ٹرمپ کو، نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے اور قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا قتل عام کیا گیا۔ اللہ رب العزت تمام کارکنان کو محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ ہم تو اہل فلسطین کے لیے اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے نکلے تھے، اور میں مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ کوئی کافر تو یہ نہیں کہے گا کہ مسلمانوں اٹھو، شرم کرو، میدان عمل میں آؤ، اور آ کے دنیا کو بتاؤ کہ ٹرمپ نے پہلے بھی ایک معاہدہ کروایا تھا اور پھر اس معاہدے سے مکر گئے۔ اب دوبارہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، آپ اتنا احتجاج کرتے، میدان عمل میں آتے تاکہ دوبارہ اس معاہدے سے وہ پھر نہ جاتے، لیکن آج دیکھ لیں، آج بھی وہ معاہدے سے پھر گئے، انہوں نے معاہدے سے جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ اور میں یہ پوری پاکستانی قوم سے کہوں گا کہ وہ مرتے دم تک اس خون لیگ سے یہ سوال کرتی رہے کہ جو غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے تھے، ان کا خون تم نے کیوں بہایا، تم نے گولی کیوں چلائی؟ آخر کیا جرم تھا ان لوگوں کا کہ جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن تم ان پر سیدھی گولیاں برسا رہے ہو؟ یہ فقط ٹرمپ اور نیتن یاہو کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہے۔ مجھے بتائے گولی کیوں چلائی؟ اب بھی اگر تم میں شرم ہے اور اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو شہداء ہمارے حوالے کر دو اور اعلان کرو کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ٹرمپ اور نیتن یاہو کی مذمت میں اسمبلی میں قرارداد پیش کرو، کیونکہ دوسری بار ٹرمپ اور نیتن یاہو نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان سے یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت سے کامل امید رکھیں، انشاءاللہ العزیز وقت ضرور بدلے گا، اور جب یہ وقت کا پہیہ گھومے گا تو انشاءاللہ العزیز یہی ظالم شکنجے میں آئیں گے۔ اور آخر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے شہداء کو یاد رکھا، اصال ثواب کیا۔ بالخصوص میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی اعظم پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور تمام تنظیمات اہل سنت، بالخصوص استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید مظہر سعید کاظمی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری زوار بہادر صاحب، سینیٹر حافظ محمد مشتاق صاحب، تمام صحافی برادران، تمام وکلاء اور علماء